اب قرآن کے اندر کہیں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بشر کہا ہو. اللہ نے بھی آپ کو بشر نہیں کہا. ہاں آپ کو فرمایا آپ خود سے کہیں کہ میں بشر ہوں, تمہارے مثل بشر ہوں. قرآن کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بشر کہا ہو, اور نہ کسی حدیث میں ہے, کسی حدیث میں کہ کسی صحابی نے آپ کو صرف بشر کہا ہو. نہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے آپ کو بشر کہا, اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ کسی صحابی نے آپ کو بشر کہا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب پھر وہیں پر بات آتی ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں, میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں. تو اب اس آیت میں بھی سورۃ الکہف کی یہ جو آخری آیت چل رہی ہے, اللہ نے خود آپ کو بشر نہیں کہا, بلکہ یہ فرمایا آپ کہیے کہ میں محض تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں. یعنی سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں خدا نہیں ہوں. اس آیت کے نزول کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب لوگوں نے دیکھے, ان کے ماننے والوں نے, کہ وہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو, کیا گھر میں رکھ کر آئے ہو, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور ان کی بے شمار معجزات تھے. تو ان کے معجزات دیکھ کر ان کی قوم, ان کی امت نے ان کو خدا بنا دیا. اس لیے محبوب وہ تو آپ کے نور کے عکس کی ایک تجلی تھی, آپ تو سراپا معجزہ, سر کے بال مبارک سے پاؤں کے ناخن مبارک تک آپ کی تو ہر چیز معجزہ. مکہ مکرمہ کے پتھر آپ پر درود پڑھ رہے ہیں, درخت آپ کی طرف دوڑتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, کنکریاں آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہی ہیں, چاند کے آپ 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, سورج کو آپ واپس لوٹا رہے ہیں. ایسے ایسے معجزات جون سے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ جو وہاں ہوا تھا وہ یہاں پر بھی ہو جائے اور یہ آپ کو بھی خدا بنا کر بیٹھ جائیں. ایک تو یہ بھی بہت ضروری بات تھی, اس لیے فرمایا محبوب آپ خود ہی ذرا فرما دیجیے نا ان کو. قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہیے کہ میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں. کوئی مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھنا. میری کرامتیں, میرے معجزات, میری بزرگیاں اور میری نورانیت کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھنا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا, لیکن اس لیے آگے فرما دیا, مگر بتا دیا کہ ذرا ان کو بتا دو کہ قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہیے میں خدا نہ ہونے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں. یوحی الی, مگر میری طرف ایک وحی کی جاتی ہے. میں وہ بشر نہیں ہوں جن پر وحی نہیں کی جاتی, میں وہ بشر ہوں جس پر وحی کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بشر بشر میں بھی فرق ہے. اب تم عقل کے اندھے ہو, آنکھوں کے بھی اندھے ہو, بصارت کے بھی اندھے ہو, بصیرت کے بھی اندھے, تم پہچان ہی نہیں سکے, اور تم نے میری ظاہری صورت کو دیکھ کر کہہ دیا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, تمہاری مثل بشر ہوں. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ کافر جو ہیں وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر مانتے تھے, اسی لیے تو وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے, کیونکہ کافروں نے آپ کی حقیقت کو جانچا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اس لیے وہ آپ کی آپ کی رسالت کا, نبوت کا انکار کرتے تھے, کیونکہ وہ آپ کو اپنی طرح بشر دیکھتے تھے. 2 آنکھیں, 2 کان ہیں, 2 بازو ہیں, 2 پاؤں مبارک ہیں,
وہ یہ دیکھتے تھے. تو اس لیے وہ آپ کی رسالت کا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری, تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. یہ کافر بکواس کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعنہ زنی کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ ان خبیثوں کے نزدیک جو وحی نبوت ہے وہ باطل تھی, وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے, تو پھر پیچھے تو صرف بشریت رہ گئی نا, تو پھر ان کو بشریت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر کیسی آتی. اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مثل بشر کافر جنسی ہیں, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں جانسی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ دل کے اندھے وہ لوگ ہیں. کافر تو وہ ہیں نا جنہوں نے وحی نبوت کو مانا ہی نہیں, آپ کی نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اندھے وہ لوگ ہیں جو وحی نبوت کا اقرار بھی کریں اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ بھی کہیں کہ نہیں آپ تو ہماری مثل بشر ہیں, آپ تو سمپل ہماری مثل بشر ہیں جن سے. یعنی ان کو کل انما انا بشر مثلکم, یہ تو سمجھ میں آ گئی قرآن کی بات کہ محبوبہ فرمائیے میں تمہاری مثل بشر ہوں. مگر آگے یوحا الیہ وہ ان کو سمجھ میں ہی نہ آیا. وہ دیکھ لی قرآن کی ایک آیت کا حصہ دیکھ لیا, دوسری آیت کے حصے کو دیکھا ہی نہیں. تو کافر جون سے وہ اس طرح کیا کرتے تھے. کافر انبیاء کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے یا معاذ اللہ انبیاء کرام کے مرتبے کو پست کرنے کے لیے کافر نبیوں کو بشر کہتے تھے. اور یہ کافروں کا طریقہ نبیوں کو بشر کہنا جن سے کافروں کا. جیسے کہ مختلف آیات ہیں, سورۃ المدثر ان ھذا الا قول البشر, اور یہ تو صرف بشر کا قول ہے. یا سورۃ التغابن قالوا ابشر یہدوننا, کافروں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا. بے شمار آیات ہیں قرآن کے اندر, وہ پھر بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. بے شمار کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ نبیوں کو اپنی طرح کا بشر کہا کرتے تھے. مگر ایک بات ہے, وہ شاید پھر اتنے بدبخت نہیں تھے جتنا بدبخت وہ انسان ہے جو کلمہ پڑھ کر, جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا, جو کلمہ پڑھ کر کہتا ہے کہ وہ تو ہماری مثل بشر ہیں. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے قرآن کے اندر کہ وہ ان کا یہ کہنا انبیاء کرام کو کہ یہ تو ہماری مثل جون سی ہیں, بشر ہیں جون سے. اور ایک بات ذہن میں اور رکھیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے جس نے نبی اللہ کو بشر کہا وہ ابلیس ہے. مخلوق میں سب سے پہلے ابلیس ہے جس نے اللہ کے نبی کو بشر کہا. جیسے کہ سورۃ الحجر کے اندر ہے قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو, کیوں سجدہ نہیں کیا؟ پوچھا سورۃ الحجر قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ دیا. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا قال لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. ابلیس نے کہا میرے تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں. یعنی مخلوق میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے بشر کہنے والا ابلیس ہے.
مخلوق کے اندر نبی اللہ کو سب سے پہلے بشر کہنے والا ابلیس ہے. اس نے کہا قال لم اقل لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون. میرے لیے یہ کیسے میں ایک بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے بھونے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا, مٹی سے, اس کو سجدہ کروں. اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیا کہا جب اس نے کہا میں ایک بشر کو سجدہ کروں؟ بشر کا ہے نا اس نے. اب جب اس نے کہا نا میں ایک بشر کو سجدہ کروں, نبی کو بشر کہا اس نے, بشر. ابلیس تو نکل جا جنت سے, کیونکہ تجھے تو میں نے مردود کر دیا اور قیامت تک تجھ پر میں نے لعنت مسلط کر دی. ابلیس اب تو جنت سے نکل جا. ایک تو تجھے میں نے مردود کر دیا, میرے نبی کو بشر کہتا ہے, ایک تو سجدہ نہیں کرتا اور اوپر سے بشر کہتا ہے. بشر کہا نا اس نے. اب نکل. قیامت تک کے لیے ایک انسان کسی کو لعنت, یہ خدا لعنت دے رہا ہے, خدا لعنت ڈال رہا ہے, تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جو بشر کہتے ہیں تو ہم اسی لیے تو بشر کہتے ہیں کہ آپ کو تو بشر خدا نے بھی قرآن کے اندر فرمایا. بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں ہم تو اللہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ کو تو بشر قرآن کے اندر خدا نے کہا ہے, اللہ نے کہا ہے بشر جن سے. ہم تو وہی الفاظ بول رہے ہیں جو خدا قرآن کے اندر بول رہا ہے. آپ کو بشر کہہ رہا ہے تو ہم بھی آپ کو بشر کہہ رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے کہ یہ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, تو ہم بھی تو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں. ہم تو خدا کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں, ہماری مثل. تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی سورۃ الحجر کی, اب اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو ابلیس نے وہی الفاظ کہے تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمائے تھے. ابلیس نے وہی الفاظ کہے ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہیں. جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اس لیے کہتے ہیں, خدا نے آپ کو بشر کہا ہے کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں, کہہ دو ہم بھی تو اللہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اب اس میں جب اللہ نے کہا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, بتانا. قال لم اقل اسجد لبشر, میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں. من صلصال من حماء مسنون, جس کو تو نے بھونے ہوئے کیچڑ اور مٹی سے پیدا کیا, میں اس کو سجدہ کروں. کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بھونے ہوئے کیچڑ سے, بجتی ہوئی مٹی سے. تو ابلیس نے بھی تو وہی الفاظ کہے نا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں جس کو تو نے بھونے ہوئے کیچڑ بجتی ہوئی مٹی سے بنایا. اب یہی الفاظ اس سے پہلے خدا کہہ چکا ہوا تھا کہ میں انسان کو, آدم کو بنانے والا ہوں بھونے ہوئے وہ کیچڑ سے, مٹی سے, جون سے. ابلیس نے بھی تو وہی الفاظ کہے نا جون سے. تو اب ابلیس نے بھی وہی الفاظ کہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمائے تھے کہ میں اس کو اس مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. ابلیس نے بھی وہی جملہ دہرا دیا کہ میں اس کو اچھا, مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو آپ کو اپنی مثل بشر کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو چاہیے تھا کہ اس کو اس جواب کے
عوض میں کوئی انعام دیتا تو خدا کی سنت جو پوری کر رہا ہے کہ میں نے بھی تو وہی بات کہی ہے جو خدا نے کہی ہے، میں نے بھی تو وہی بات کی ہے جو خدا نے کی ہے کہ بھئی تم نے تو میری سنت پوری کی ہے اللہ کی، بلکہ تو نے تو اللہ کے آگے شرک بھی نہیں نہ کیا، تو تجھے تو یہ جنت بھی نہیں، اس سے کوئی بڑی جنت دینی چاہیے جو سی انعام کے طور پر۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی جرت تو ابلیس کو بھی نہیں ہوئی کہ وہ خدا کو یہ کہتا کہ تو نے جو میرے پر لعنت مسلط کی ہے، میں نے وہی الفاظ کہے ہیں جو تو نے کہے تھے کہ میں ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں اس بھونی ہوئی بچتی ہوئی مٹی سے کیچڑ سے، میں نے بھی تو وہی الفاظ کہے ہیں، میں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ یہ جو اس کیچڑ اور مٹی سے پیدا کیا ہوا جو بشر ہے میں اس کو سجدہ کروں گا۔ اتنی جرت تو ابلیس کو بھی نہیں ہوئی کہ یا اللہ تو نے آدم کے متعلق جو جملہ کہا تھا میں نے وہی جملہ تو استعمال کی ہے، یہ گستاخی کہاں سے، میں نے تو تیری سنت پوری کی ہے جون سی ہے۔ اتنی جرت ابلیس کو بھی نہیں ہوئی، ہاں تمہیں اتنی جرت ہو رہی ہے کہ یہ تو ہم اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں جون سی ہیں۔ حالانکہ یہ اپیل جون سی ہے یہ تو گزارش ابلیس کو کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ میں نے تیری سنت پوری کی ہے، جو الفاظ تو نے کہے تھے میں نے وہی الفاظ تو بولے ہیں جون سی ہیں۔ مگر جب ابلیس نے یہ جملہ کہا تھا وہی الفاظ جو خدا نے کہے تھے تو پہلے تو اس کو مردود قرار دیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کے پر لعنت مسلط کر دی گئی جون سی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے۔ تو کیا پھر جو لوگ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے، تو آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار انبیاء ہیں۔ اور دوسری بات ایک چیز اور ہے کہ ابلیس نے تو صرف ایک دفعہ نبی اللہ کو بشر کہا تھا تو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لعنت مسلط کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے لعنت جون سی ہے۔ مگر وہ لوگ جو صبح و شام یہی جملہ رٹتے رہتے ہیں، آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، آپ تو ہمیں قرآن میں جو ہے سورۃ الکہف میں جو ہے اس نے ایک دفعہ کہا تھا ایک نبی کو، آدم علیہ السلام کو، کہ اس بشر کو سجدہ کروں، قیامت تک کے لیے لعنت مسلط کر دی گئی۔ تو جو صبح شام یہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، آپ تو ہمارے مثل بشر ہیں، حالانکہ ساتھ ہی آگے یوحیٰ الیہ اب اس کا پیغام بھی آ رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، پچھلا جملہ نظر آ رہا ہے جو کہ یہ بھی نہیں پتا کس کانٹیکسٹ میں سمجھایا جا رہا ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے جون سی ہے۔ تو پھر ان کے اوپر لعنت مسلط کر دی جاتی ہے۔ تو پھر کس جگہ کے اندر ان کو جو جگہ دی جائے گی، تجھ سے بھی جہنم کو بھر دوں گا اور تیری تابعداری کرنے والوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک طریقہ، خدا نے کہیں پر قرآن میں آپ کو بشر کہا ہو یا کسی صحابی نے آپ کو صرف بشر کہا ہو، ایسا نہیں ہے۔